سوال میشه که در بین افرادی که ما احتمال و زمینه ارتباط یعنی در حقیقت وصلت رو داریم قریبه ها نزدیکان. سوال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں شادی کرنے کا احتمال دیا جا سکتا ہے ان میں اجنبی، جاننے والے یعنی وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان تین گروہوں میں سے کون سا گروہ شادی کے لیے بہتر ہے؟ مرد ہو یا عورت اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں فی الحال خواتین کو بھی حضرات کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ لڑکی کے لیے ایک گروہ وہ ہے کہ جو لڑکی کے جاننے والے ہیں، ماموزاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ، اور دوسرا گروہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن جاننے والے ہیں۔ مثلا لڑکا اور لڑکی کے والد 30 سال تک آفس کولیگ رہے ہیں، ایک ساتھ آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے یا ایک محلے میں رہا کرتے تھے، 20 سال تک ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، یعنی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ہمسائے کی اولادیں ہیں، ان کے والدین ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ تو ہوئے جاننے والے، اور آخری گروہ اجنبیوں کا ہے۔ رشتہ داروں میں شادی کے لیے انتخاب کرنا اس جہت سے کہ انسان اس کے ماضی کے بارے میں جانتا ہے، وہ اس کا ماموزاد تھا یا ماموزاد یا پھوپھیزاد تھی، کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اخلاق و رویے کے بارے میں جانتے تھے، ان کے یہاں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ اس زاویے سے ایک اجنبی شخص کی نسبت جان پہچان والا ترجیح رکھتا ہے، لیکن اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ میں نے رشتہ داروں کی ترجیح کی وجوہات آپ کو بتائیں۔ اول یہ کہ کئی برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں خاندان اور لڑکا اور لڑکی بہت آرام سے اپنے درمیان موازنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگی کر کے چل سکیں گے یا نہیں۔ یہ تو ہوئی ترجیح کی وجوہات، لیکن مشکلات اور نقصانات بھی ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، آپ کی اجازت سے میں اس روایت کو پڑھوں گا۔ سب سے پہلا نقصان جو غزالی نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس کے مطابق شہوت نگاہ اور لمس سے متحرک ہوتی ہے اور رشتہ داروں میں یہ کم ہوتا ہے۔ تحریک جنسی جو کہ بہرحال مرد اور عورت کی ضرورت ہے، یہ نگاہ اور لمس کرنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ رشتہ داروں کے درمیان کمتر ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک شخص کا شریک حیات جو کہ اجنبی ہو، جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے اس زاویے سے جدا احساسات رکھتا ہے، لیکن جب اس کو کئی سالوں سے دیکھتا ہو، میں کچھ اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا شاید دونوں میں بہن بھائی کا رابطہ ہو، لہٰذا غزالی اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ خاندان میں شادی شہوت جنسی کو کم کرنے کا باعث ہے، اور حقیقتاً یہ ایک صحیح بات ہے۔ ایک اور نقصان یہ ہے کہ شاید اولاد لاغر اور کمزور پیدا ہو، جیسے کہ روایت میں بھی آیا ہے، حضرت رسول خدا نے فرمایا، اشکال دیگرش اینه که فرزند ممکنه نحیف و لاغر به دنیا بیاد، یعنی نحیف و لاغر باشه بر اساس روایات. وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اقتربوا ولا تذبوا، با غریبه ازدواج بکنید، با ناشنا اجنبی شخص کے ساتھ شادی کرو، آشنا شخص کے ساتھ شادی نہ کرو، کیونکہ اگر آشنا شخص سے شادی کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہاری اولاد لاغر اور کمزور پیدا ہو۔ اور جای دیگه آقا فرمودن لا تنکحوا القرابه، با نزدیکان ازدواج نکنید، فان الولد یخلق ضاویا، چون ممکنه فرزند شما نحیف و لاغر باشه۔ حالا اشکال نکنید بچه تو رو آقا خود ایک اور جگہ فرمایا، اپنے قرابت داروں سے شادی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کہ تمہاری اولاد کمزور اور لاغر پیدا ہو۔ اب آپ اعتراض مت کیجیے گا کہ رسول خدا نے کیسے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ بالآخر یہ آپس کے رشتہ دار تھے۔ اس کے بارے میں میں نے بارہا کہا ہے، اپنے پہلے جلسے میں میں نے حضرت رسول خدا اور حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ استثناءات رکھتے ہیں، یعنی یہ خدا کا ارادہ ہے۔ آپ دیکھیں، نہ ان کی اولادیں کمزور تھیں، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، اور نہ ہی کوئی جینیٹک مسئلہ پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا حساب جداگانہ ہے، وہ لوح محفوظ میں اور عند اللہ ایک دوسرے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں خدا نے ویسا نہیں کیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ہم کیوں رشتہ داروں میں شادی کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ ذہنی دباؤ اور جسمانی مشکلات ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ ان خاندانوں میں جہاں لڑکا اور لڑکی رشتہ داروں میں شادی کرتے ہیں، اولادوں کا کن ذہن ہونا، بہرا یا نابینا ہونے کی شرح 40% زیادہ ہے، وہاں اس چیز کا احتمال 40% زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری نصیحت یہ ہے کہ رشتہ داروں میں شادی نہ کی جائے، اگر کسی خاص وجہ سے کی بھی جائے تو میرے بیٹوں اور بیٹیوں ضرور جینیٹک ٹیسٹ کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بات ہو چکی ہو اور اب مثلا آپ فرض کیجئے کہ بھائی اپنی بہن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہہ چکا ہے اور بات ہو چکی ہے اور ابتدائی باتیں ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ اب بھی یہی چاہتے ہیں،
یہ بہت اہم ہے کہ لڑکا اور لڑکی بھی اب یہی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں، اب یہ صبر و تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ ایک جینیٹک ٹیسٹ کروائیں کہ جس کی رپورٹ 6 ماہ بعد آئے گی۔ یہ بیچارے مر جائیں گے، 6 ماہ تک کیسے صبر کریں گے؟ لیکن صبر کرنا چاہیے، حقیقتاً میری یہی نصیحت ہے۔ دیکھیں، ایک جینیٹک کنسلٹنسی ہے اور ایک جینیٹک ٹیسٹ ہے۔ جینیٹک کنسلٹنسی میں کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی مشکلات کا 40% تقریباً اتنے فیصد ہیں، مثلاً 5% یا 10% احتمال ہے کہ آپ کی اولاد مشکلات سے دوچار ہو جائے، اور ان وجوہات کی بنا پر آپ کے والد رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی جسمانی و ذہنی مسئلہ تو نہیں تھا، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مثلاً آپ کے رشتہ داروں میں کسی کو کوئی اور بیماری تو نہیں تھی یا کوئی اور تو نہیں تھا آپ کے رشتہ داروں میں جو کہ ان خاص مسائل کا شکار ہوں۔ یہ جینیٹک کنسلٹنسی مشاورت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جینیٹک ٹیسٹ کروانے ہوں۔ ان اعتراضات کا اور نکات کی بنا پر جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ خاندان میں شادی نہ کی جائے۔ نہ آشنا یعنی اجنبی شخص سے شادی اس جہت سے مشکل ہے کہ انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور حقیقتاً مشکل بھی یہی ہے، اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وہ تحقیقات جو ہم کرتے ہیں بہت زیادہ واقعیت پر مبنی نہیں ہوتی۔ میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ہمارا کام تو بہرحال اپنا وظیفہ انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں، لیکن آپ کے خیال میں کتنی تحقیق ہونی چاہیے؟ یہی کہ آدمی 4 سوال کرے اور جس سے پوچھے وہ خدا ترس ہو لیکن جھوٹ بولے، یا جس سے پوچھے وہ خدا ترس نہ ہو اور جھوٹ بولے؟ آپ جانتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت تک پہنچ جائیں۔ بہرحال اپنے وظیفے کی بنا پر انہی ظواہر پر اکتفا کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اسی لیے اجنبی شخص سے شادی اس جہت سے مشکل ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس پر اعتراضات وارد ہوئے ہیں جو حقیقتاً سیریس ہیں۔ لہٰذا ہماری نظر میں شادی کے لیے سب سے بہترین افراد جاننے والے اور آشنا لوگ ہیں۔ جاننے والے لوگوں پر بقیہ دونوں کے اعتراضات وارد نہیں ہوتے، لیکن اگر جاننے والا ہو تو جینیٹک مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور خاندان میں شادی کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے اجنبی بھی نہیں ہے کہ انسان نہ جانتا ہو۔ مثلاً جیسا میں نے کہا کہ 10 سال، 15 سال، 25 سال پڑوسی تھے، یا لڑکا لڑکی کے والد آفس کولیگ تھے، دونوں خاندانوں میں آمد و رفت ہوا کرتی تھی، ان دونوں نے بھی اس کمسنی میں ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ یہاں رشتہ داروں والے فوائد موجود ہیں اور خاندان میں شادی کے نقصانات بھی نہیں ہیں۔ اون فواید فامیل رو داره آشنایان و ضررهای ازدواج فامیلی رو نداره۔ لڑکے کی سب بہت تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ان دونوں کو مشکلات سے دوچار کر دیں گے۔ ہمسری یعنی شادی کرنے کی شرط اور کفویت ہر چیز میں، حتیٰ دلچسپ ہے کہ عدم دینداری میں بھی آپ سب الحمدللہ دیندار ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے وہی دینداری معیار ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر نہ ہوں اور تمام